اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعت کا حقیقی تصور۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے میلاد انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا اور واضح کیا کہ یہ عمل فرض اور واجب نہیں بلکہ جائز اور مشروع عمل ہے۔ بدقسمتی سے ایک طبقہ اس عمل کو بدعت اور شرک سمجھتا ہے، لہذا بدعت کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بدعت کے حقیقی تصور کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہر نئے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور دو بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل شریعت میں ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور وہ قبول ہے۔ بدعت سیئہ ہر وہ کام جس کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو بلکہ اس سے شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہو، وہ بدعت سیئہ ہے اور وہ مردود ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے اور 1400 سال سے ساری امت اسی تقسیم کی قائل ہے۔ سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جن کی ابتدا ہی صحابہ کرام، ائمہ، فقہاء اور امت کے افراد نے کی، جسے ہر طبقہ اور مسلک اپنائے ہوئے ہے۔ علماء نے بدعت کی چند اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، بدعت واجبہ، وہ کام جو اپنی حیت میں تو بدعت ہو لیکن اس کا وجود واجب کی طرح دین کی ضرورت بن جائے اور اسے ترک کر دینے سے دین میں حرج واقع ہو جائے، جیسے قرآنی آیات پر اعراب، اصول تفسیر، اصول حدیث اور باطل مذاہب کا رد۔ علامہ آلوسی، علامہ ندوی نے بیان کیا ہے۔ بدعت محرومہ، وہ نئے کام یا نئے امور جو اصول دین کے مخالف ہوں، مثلا نئے مذاہب، قدریہ، مرزائی بدعت محرومہ ہیں۔ ان مذاہب باطلہ کی مخالفت و تردید بدعت واجبہ ہے۔ بدعت مکروہہ، جن نئے کاموں سے منسلک سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ چھوٹ جائے، علماء نے اس میں مساجد کی بلا ضروری فخریہ آرائش کو شامل کیا ہے۔ بدعت مباح، وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو، جسے مسلمان صرف جائز سمجھ کر ثواب کی نیت کے بغیر اختیار کریں، بدعت مباح ہے، جیسے نماز کے بعد مصافحہ کرنا وغیرہ۔ بدعت مستحبہ، وہ کام جو اصلاً نیا ہو لیکن شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہ آئی ہو اور نہ ہی مسلمان اسے واجب سمجھ کر سر انجام دیں بلکہ کار ثواب اور مستحسن امر سمجھ کر کریں، ایسے کام بدعت مستحبہ ہیں، مثلا نماز تراویح کی جماعت، محافل میلاد، محافل عرس وغیرہ۔ بدعت کی اقسام حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ بدعت حسنہ پر عمل کرنا جائز اور درست ہے، جبکہ بدعت واجبہ پر عمل کرنا لازم ہے، لہذا ہر بدعت کو گمراہی قرار دینا جہالت اور گمراہی ہے اور قرآن و حدیث کا کھلا انکار ہے۔ تصور بدعت قرآنی آیات کی روشنی میں، نمبر 1، قرآن مجید میں لفظ بدعت ایجاد، نئی چیز کے معنی میں ذکر ہوا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمینوں کا موجد یعنی ایجاد کرنے والا ہے۔ نمبر 2، عیسائیوں کے بعض طبقات نے رہبانیت ترک دنیا کا آغاز کیا۔ رہبانیت یعنی
ترک دنیا کا آغاز کیا مگر وہ رہبانیت کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا مگر انہیں اس پر عمل سے نہیں روکا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں، رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی، پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی نہ اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری رکھ سکے اور نہ اس کے تقاضے پورے کر سکے۔ تصور بدعت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت حسنہ اور سیئہ کی تقسیم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، جو شخص اسلام میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی ابتدا کرے اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، اور ان عاملین کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں کسی برے عمل کی ابتدا کی اسے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد میں عمل کرنے والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عاملین کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ہر وہ کام جس کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہ ہو اور اس سے شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی ہوتی ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ نمبر 3، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے حفاظ کرام کی شہادت پر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیا جائے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں وہ کام کس طرح کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ اچھا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی گرو کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک خاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ پس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا۔ پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے خاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیات قرآنی و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت یعنی نئی چیزوں کی ایجاد اللہ رب العزت کی شان ہے۔ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی بلکہ بدعت کی کئی اقسام ہیں، جیسے واجبہ، مکروہہ، حسنہ، سیئہ اور بدعت مستحبہ۔ بدعت حسنہ پر عمل پچھلی امتوں میں بھی رائج تھا۔ خلفائے راشدین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ نے بہت سی بدعت حسنہ کا آغاز کیا۔ بدعت حسنہ کا آغاز کرنے والا اس پر عمل کرنے والوں کی مثل اجر کا مستحق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔